انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما غالباً 2 یا 3 سال کے وقفہ سے برادر مکرم حضرت قاری محمد سلیمان صاحب ان کی دعوت پر آپ کے یہاں کوہوٹا میں آپ حضرات سے آج ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ از حد مسرت ہوئی کہ اس خوبصورت مسجد میں آپ حضرات قریب سے بھی دور سے بھی سفر کر کے یہاں پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے۔ جیسا کہ حضرت قاری صاحب بتا رہے تھے کہ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح سے مجھ جیسے طالب علم کا ان علماء کی موجودگی میں لب کھولنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسارت ہے، لیکن چونکہ انہی کا حکم ہوتا ہے اس لیے یہ ہمت کر لیا کرتا ہوں۔ مفتی طاہر زمان صاحب نے مجھے دعوت دیتے ہوئے مائک پر بڑے الفاظ کہے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ ویسے میں اگر اپنے طور پہ عرض کروں تو وہ یوں کہوں گا کہ قاضی مطیع اللہ 2 ہیں۔ کہیں پریشان نہ ہو جائے گا کسی اور کو۔ قاضی مطیع اللہ 2 ہیں، ایک وہ قاضی مطیع اللہ جسے آپ جانتے ہیں، بڑا خطیب ہے، مقرر ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اور ایک قاضی مطیع اللہ وہ جسے میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ بڑا نکمہ ہے، نالائق ہے، کام چور ہے، اعمال چور ہے۔ یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کہتا ہوں۔ اور یہ سچی بات میں کر رہا ہوں، اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں، لوگوں کو نظر آتے ہیں، اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا کر دے۔ علماء کی کثیر تعداد ہے، میرے بہت پرانے جاننے والے مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب، مولانا مفتی زاہد منصور صاحب اور حضرات بھی، میں ان کے اسماء گرامی وہ اگر آپ حضرات کے سامنے لینا شروع کر دوں گا تو میری تقریر کا وقت اسی میں بیت جائے گا۔ اللہ ان علماء کی سرپرستی ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ میں آج مجھے یہاں پہ قاری صاحب نے آتے ہی کہا کہ مجمع تیرے ذوق کا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، اچھا ہو گیا۔ اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں مٹور سے بھی حضرات تشریف لائے، نارا قریب میں جگہ ہے وہاں سے بھی، اور کافی علاقے کلر سینہ سے، سیالہ سے۔ اللہ تمام حضرات کو خوش رکھے، ان کی محبت اسے میں تو محض ایک شکریہ کے لفظ سے ہی نفی کر سکتا ہوں، اللہ جزا دینے والے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، پہلے ٹھیک، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ آل ذوق کی توجہ بربود،
میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ بڑا سادہ سا جملہ لیکن بڑا گہرا جملہ حضرت، جو سب کی جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، خوشحالی میں اٹھاؤں تب، تنگدستی میں اٹھاؤں تب، اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، بچپنے میں اٹھاؤں تب، لڑکپن میں اٹھاؤں تب، جوانی میں اٹھاؤں تب، بڑھاپے میں اٹھاؤں تب، صحت میں اٹھاؤں تب، بیماری میں اٹھاؤں تب، تندرستی میں اٹھاؤں تب، خوشحالی میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے در در پہ کاسا اٹھانا سکھایا ہی نہیں۔ جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ شراکت اس میں جو سمجھے، وہ گھبرائیے گا نہیں، میری بات سنیے گا۔ شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نہ بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ کیا کہنے اس کی حکمتوں کے، محبوب کی ولادت مشہور کرا دی۔ ہوش میں رہیے گا، محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا، محبوب کی ولادت مشہور کرا دی۔ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، محبوب کی ولادت مشہور کرا دی، محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا۔ اللہ کیا حکمتیں ہیں! اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا کہ میرا محبوب پیدا ہوا ہے، میرا محبوب پیدا ہوا ہے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، یہ والا کان بند ہے نا، اللہ کرے یہ بھی کھل جائے۔ اور آسان کرتا ہوں، محبوب کی ولادت مشہور کرا دی۔ اللہ کیا حکمت ہے! اللہ فرماتے ہیں میں نے بتلا دیا کہ میرا محبوب کسی میں سے ہے، کسی میں سے ہے۔ دوسری طرف محبوب کی اولاد مشہور کرا دی، دوسری طرف محبوب کی اولاد مشہور کرا دی۔ اللہ کیا مطلب، کیا حکمتیں! فرمایا بتلا دیا کہ کوئی اس میں سے بھی، کوئی اس میں سے بھی، یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، کلثوم اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، محسن اس میں سے ہے، یہ کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے ہے۔ اور اپنے بارے میں واضح کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے۔
जब काशा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, इसलिए कि खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक नाम वलद वो है, हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज वलद वो है, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूँ। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है, अता है जो मुझे जितना, फरम सारा खुदा का है। मेरे अल्फाज गूंगे हैं, करूं तारीफ क्या उसकी, ख्यालों से मकालों तक बहम सारा खुदा का है। दारैन की हर हमद सना तेरे लिए है, मुवहिद की शबो रोज सदा तेरे लिए है। अव्वल है तू आखिर, जाहिर है तू बातिन, जो किबर की फैली है रिदा तेरे लिए है। हाजिर है तू नाजिर, हय्युल क़य्यूम, फूलों की बहारों की निदा तेरे लिए है। मुमकिन ही नहीं है मुशरिक को तू बख्शे, कुरान की दावत की सदा तेरे लिए है। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह आपके ज़ोर को सलामत रखे। हर बंदा दूसरे से कहता है मेरी वो इज्जत कर जो इज्जत मेरी है। लड़ाइयाँ झगड़े तंजीमों में, मोहल्लों में, सियासत में, मजहबी जमातों में, मुख्तलिफ हलकों में, मेरी वो इज्जत कर जो इज्जत मेरी है। रिश्तों में झगड़े, बरादरियों में झगड़े, मोहल्लों में झगड़े, सोसाइटियों में झगड़े, मेरी वो इज्जत कर जो इज्जत मेरी, और उसके लिए लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ओहदों के लिए भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मेरी वो इज्जत कर जो इज्जत मेरी है। कभी सोचा है हमने उसकी क्या इज्जत है? ये सोचा मेरे समेत, कभी ये सोचा किसी ने उसकी क्या इज्जत है, और उसकी इज्जत के लिए मैं कितनी तगोदो करता हूँ, उसकी इज्जत के लिए मैं कितनी जिद्दोजहद करता हूँ, उसकी इज्जत के लिए मैं कितना लड़ता हूँ। दारैन की हर हमद सना तेरे लिए है, मुवहिद की शबो रोज सदा तेरे लिए है। अव्वल है तू आखिर, जाहिर है तू बातिन, जो किबर की फैली है रिदा तेरे लिए है। हाजिर है तू नाजिर, हय्युल क़य्यूम, फूलों की बहारों की निदा तेरे लिए है। मुमकिन ही नहीं है मुशरिक को तू बख्शे, कुरान की दावत की सदा तेरे लिए है। कुरान की दावत की सदा तेरे लिए है। उसकी क्या इज्जत है? एक मेरी इज्जत। साहिबान तवज्जो, मेरी तमहीद में आप मेरे साथ शामिल न रहे, मेरी अगली गुफ्तगू नहीं सुन सकोगे। एक मेरी इज्जत है, एक आपकी इज्जत है। तवज्जो, खुदा रा तवज्जो, क्या है मेरी इज्जत, क्या है आपकी इज्जत? 18वां पारा है, सूरह मोमिनून है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तू मिट्टी था, मिट्टी से मैंने तुझे उठाया, नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े का मैंने लोथड़ा बनाया, लोथड़े की मैंने हड्डी बनाई, हड्डी पे फिर मैंने गोश्त चढ़ाया, फिर इतना प्यारा तुझे बनाया। सारी कायनात को कौन कह के बनाया? कौन कहा जमीन बन गई, कौन कहा आसमान बन गया, कौन कहा नबातात बन गए, कौन कहा जमादात बन गए, कौन कहा अर्जियात बन गए, कौन कहा फलकियात बन गए, कौन कहा शम्सो कमर बन गए, शजरो फजर बन गए, बर्रो बहर बन गए। लेकिन जब तुझे बनाना था मैंने कौन नहीं कहा खलक़तहू बियदी, क्या मुझे रबूबियत के हाथ इस्तेमाल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अम्र भी मेरा है, खल्क भी मैं करता हूँ। इसका मतलब है दो अलग-अलग चीजें हैं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन,
لیکن جب تجھے بنانا تھا تو تجھے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، تجھے رفتہ رفتہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے بنایا۔ مصور جب تصویر بناتا ہے، پڑھے لکھے کہوٹا میں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیجئے، فریم کروا لے، لیمینیشن کروا لے، اس کے اوپر ڈسٹ نہ پڑے، گرد و غبار نہ پڑے، مٹی نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا۔ تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیجئے، اسے آگ نہ چھوئے، جل جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیجئے، لیمینیشن کروا لیں، اسے پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے۔ تصویر میں نے بنا دی، اسے سنبھال لیجئے، اسے مسلسل ہوا نہ پڑتی رہے، دھندلی ہو جائے گی۔ صاحبان توجہ، مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتے ہیں تصویر میں نے بنا دی ہے، سنبھال لیں، اس کے اوپر مٹی نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے، ہوا نہ پڑے، دھندلی ہو جائے گی۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن، لائٹ چلی جائے تو کہے گا نہیں بنا سکتا، اور وہ مصور اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، نیوٹرس کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، یہ روشنی میں بناتا ہے، وہ اندھیروں میں بناتا ہے۔ بڑی لطیف بات حضرت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ مصور تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک اسے دیکھ کر بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ زیادہ لوگوں کے لیے جملہ نہیں، 10 لوگ بھی سمجھیں گے، میں سمجھوں گا ٹھیک ہے میں آیا تھا۔ توجہ، یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بایو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں۔ ارے اس نے تو پہلے بتا دیا میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نشبیہ بنانا۔ اللہ، میں تمہید سے نکلتا ہوں، بوجھ بن جائے گی آپ کے بعد۔ اتنا حشی بنایا، پھر قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں لقد قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں رب سے اتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دیا۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور تمہید سے نکل رہا ہوں، اللہ اتنا حسین بنایا کیوں؟ اللہ اتنا حسین بنایا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، اللہ اتنا حسین بنایا کیوں، اتنا پیارا بنایا کیوں کہ تجھے پھر قسمیں اٹھانی پڑی؟ میرا ایک جملہ جایا گیا، اگلی گفتگو مشکل ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ اتنا حسین کیوں بنایا ہے، یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے۔
बताने को मेरा महबूब आया है, जिसे मैंने सारी कायनात से आला बना कर भेजा, सारी कायनात से हसीन बना कर भेजा, सारी कायनात से प्यारा बना कर भेजा, सारी का वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतों, वो रहमत का छाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के हंसी सब नजारे गवाह हैं, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम आसर में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालेह से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, वो रूमी और शामी घिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला, नबुव्वत का ताला। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बेशक 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 बेशक। बास हजरात जब माइक पे होते हैं माजरत के साथ तो कहा करते हैं इतना बोले कि वहां आवाज जाए या वहां पहुंचे या वहां तक पहुंचे या वहां तक पहुंचे। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कहा करता हूँ इतना बोले कि यहाँ तक पहुंचे। माशाअल्लाह। इतना बोले कि यहाँ तक। ये एक बालिश्त का सफर है, ये अभी तय नहीं हुआ। बोले कि यहाँ मेरी इस कोठरी तक पहुंचे, आपकी अपनी कोठरी तक आवाज पहुंचे कि मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। हुक्मरानों सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तुम्हारा हर जुल्म बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन खत्म नबुव्वत के आईन में तरमीम बर्दाश्त नहीं है। जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला, नबुव्वत का ताला, नबुव्वत का ताला। कौन आया? वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हीरा से वसूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, सारे का सारा कुरान आ गया है। आला नबी, आला नबी, आला नबी, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जक्शे दे रहा हमारा आखिरी नबी। या युहन्नास, दुआए करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पेश की है। या युहन्नास नस्ल इंसानियत, या युहन्नास आदम के बेटो, या युहन्नास इंसान कहलाने वालों, या युहन्नास इंसानियत का दावा करने वालों। जी अल्लाह मैं तुमसे मुखातिब हूँ। या युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, जा आ गया, तुम्हारे पास आ गया रसूल। अल्लाह रसूल तो पहले भी आए हैं, आपने इस अंदाज में बात नहीं की। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये कब कहा कि रसूल आ गया, मैंने ये कब कहा कि क़द जाअकुम रसूल, नहीं क़द जाअकुम रसूल नहीं, क़द जाअकुमुर रसूल। अर रसूल इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले दी लग जाए, THED, माना खास हो जाता है।
عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول، رسول نہیں الرسول، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی رہی، میرا وہ پیارا آ گیا، میرا محبوب آ گیا، عظمتوں والا آ گیا، عزتوں والا آ گیا، رب کی توحید سنانے کے لیے آ گیا۔ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، جمال مولا۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اسے کھولوں تو بہت وقت بیت جائے گا۔ جمال مولا کیسا جمال لے کر آیا۔ میں دو باتیں وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ میری تیسری بات تک اللہ کرے پہنچ جائیں۔ جمال مولا، حسن پہ تو کوئی اختلاف نہیں، حسن کیسا؟ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، سبحان اللہ، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا بنتی۔ واپس پلٹ پڑی۔ فاطمہ بتایا نہیں کام کیا تھا، کس غرض سے آئی؟ فاطمہ عرض کرتی ہیں بجی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ امام الانبیاء کی بیٹی، سرکار دو جہاں کی بیٹی، پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی، واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھنے آئی ہوں، ما زاغ البصر والا کجلا دیکھنے آئی ہوں۔ ابا جی پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حسن ایسا فاطمہ دیکھے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، النظر الی وجہک، یا رسول اللہ میری خواہش ہے نگاہیں میری ہوں چہرہ، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، آقا کا حسن ابو ہریرہ دیکھے، ابو ذر دیکھے، بلال دیکھے، واشی دیکھے، آقا کا حسن عائشہ دیکھے، ختیجہ دیکھے۔ علماء کی موجودگی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، وقت اتنا نہیں ہے۔ ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن تھا کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا اس وقت تیرا اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کمال تعالی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں تلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نہیں سکھائی تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، اللہ کرے وہ میں پہنچا سکوں۔ حسن پہ کیا جھگڑنا،
एक तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मीलाद पे क्या किसी ने झगड़ना, इंतहाई मादरत के साथ अल्लाह ऐसे बोलने वालों को हिदायत दे। मुझे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं लगा कि मीलाद पे फतवे लगाए जाएं, मीलाद पे कौम को तफरीक में डाला जाए। मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कोई काफिर होगा जो मीलाद का इनकारी होगा। मुझे तो कोई काफिर भी ऐसा नहीं मिला जो मीलाद मुस्तफ़ा का इनकार करे। काफिर भी मानता है कि मुसलमानों के नबी पैदा हुए। वो तभी गुस्ताखियां करते हैं ना, वो काफिर तभी फिल्में बनाते हैं ना कि जब ये तो मानते हैं कि वो पैदा हुए। पैदाइश को ही मीलाद कहते हैं। मुझे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं नजर आया है कि इस पर फतवे लगाए जाएं, इस पर कौम को तफरीक में डाला जाए, इस पर तकरीरें हों। ये तो कोई ऐसा हुसन हमने भी माना। और मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, हुसन उन्होंने भी माना था। कैसे माना था? चचा खुद लेके आता है, जब प्यारे आका बचपने के आलम में है, चचा लेके आता है और यूं हुजूर का चेहरा अपनी तरफ करके हाथ उठा के बैतुल्ला में लेके आता है और कहता है, अल्लाह अब तो मींह बरसा दे, देखना क्या चेहरा लेके आ रहा है। सबको तो माना, हमने सच्चा माना, वो तो उन्होंने भी माना। हाँ, प्यारे आका ने जब फारान की चोटी पे ऐलान किया, मैं अगर कहूँ पहाड़ की ओर से फौज आ रही है, मान लोगे? अबू जहल ने कहा, मैं पहाड़ी पे चढ़ के देखूंगा, फौज आ रही हुई तो ठीक, न आ रही हुई तो मैं कहूंगा अबू जहल की निगाहें गलत हो सकती है, मोहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती। सच्चा तो मानो, यहाँ तक सच्चा हमने, हुसन वो भी माना हमने भी। जमाले मुअल्ला, जमाल, मैं एक अपनी जिम्मेदारी के तौर पर एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, खत्मे नबूवत ने बताया है। समझिएगा मेरा जुमला, खत्मे नबूवत ने बताया है कि तुम लावारिस नहीं हो। सुभान अल्लाह, तुम लावारिस नहीं हो। जो बच्चा लावारिस हो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटा तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, 4 बजे क्यों आया, किधर था, किसके साथ था, क्यों था, किस लिए था। और जिसका वारिस हो वो पूछा करता। खुदारा मेरे लफ्ज समझिएगा, जिसका वारिस हो वो पूछा करता है, बेटा किधर था, किसके साथ था, क्यों था। और लावारिस 2 बजे क्या आना, सारी रात ना आए, अगले दिन आए, उससे अगले रोज आए, उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तू किधर था। हुजूर वारिस है उम्मत के, तो उम्मत ये जानो कि हुजूर ने पूछना नहीं है किधर थे। ये जानिए कि हुजूर ने नहीं पूछना। ये कितने अय्याम, कितनी घड़ियां रह गई, हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये जानिए कि हुजूर ने नहीं पूछना किधर थे, वारिस ने। और सुनिए, सुफेद रीश कसीर तादाद में है इस मजमा में। मैं चाहूंगा और इंशाअल्लाह वो जवानों से ज्यादा मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। वारिस के सीने में मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है। दोस्त हो सकता है आपसे मोहब्बत करने वाला, रिश्तेदार हो सकता है आपसे मोहब्बत करने वाला, कोई भी मोहसिन हो सकता है आपसे मोहब्बत करने वाला, और एक वो मोहब्बत करने वाला जिसे बाप कहते हैं, जो वारिस है। उसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत को आप तराजू में तोल नहीं सकते हो। मैं जवानों की खिदमत में एक जुमला अर्ज करूंगा, मत सोचिए, मत इस ख्याल में रहिए कि मैं चाहे 2 बजे आऊं, 3 बजे आऊं, बाबा लिहाफ ऊपर ओढ़ के सो गया है। नहीं सोता।
نہیں سوتا، اس کی نظر دروازے کی جانب رہتی ہے، ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا؟ نہیں سوتا۔ بھائی آپ سے اگر مخلص ہے، ناراض نہ ہونا، چاہے گا کہ آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ دوست مخلص ہے تو چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ رشتہ دار مخلص ہے تو چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ ایک باپ ہوتا ہے جو چاہتا ہے بیٹا آپ ترقی کرو مجھ سے زیادہ۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ توجہ خدا را جوانو، توجہ۔ میں آج یہ نہیں بتانے آیا ہوں کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت، آج یہ نہیں بتانا، یہ بہت بتا چکا، بہت سن چکے، بہت نعرے بھی ہو چکے، بہت تقریریں بھی ہو چکی۔ یہ کیوں باپ محبت کرتا ہے؟ اس کے سینے میں ایک اگلا لفظ آپ کی خدمت میں، تڑپ ہے، تڑپ ہے۔ وہ اس تڑپ کی وجہ سے اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے، اپنی جوانی بگاڑتا ہے، رشتوں کو بگاڑتا ہے، اپنے اعمال بگاڑتا ہے، اس تڑپ کی وجہ سے۔ مجھے یہ تو بتائیے کب تک وارث ہو؟ چند دنوں کے وارث ناراض ہو جاؤ گے، چند مہینوں کے وارث ناراض ہو جاؤ گے، چند سالوں کے وارث، اس سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا، چند سالوں کے وارث، آقا آپ کے جنت تک کے وارث۔ تڑپ ہے ایک باپ کے سینے میں۔ ختم نبوت کا تاج بتاتا ہے کہ امت لاوارث نہیں ہے۔ تقریریں بہت ہو چکی، اشعار بہت ہو چکے۔ ختم نبوت کا تاج بتا رہا ہے، ختم نبوت کا عہدہ بتا رہا ہے کہ یہ امت لاوارث نہیں۔ میں کس طرف کی بات کروں آپ کے سامنے، کس طرف کی بات کروں؟ باپ کے سینے میں توجہ، وارث ہے جو، اس کے سینے میں ایک طرف، حضور کے سینے میں کیسی طرف؟ میں آج آپ کی بات نہیں کروں گا، ناراض ہو جاؤ گے۔ میں کسی منسٹر کے دفتر میں جاؤں تو مجھے بھائی بھول جاتا ہے، میں کسی وزیر کے دفتر میں چلا جاؤں، کسی افسر کے دفتر میں چلا جاؤں، مجھے بھائی بھول جائے گا، رشتہ دار بھول جائے گا، استاد بھول جائے گا، محسن بھول جائے گا، مجھے عہدہ مل جائے نبی بھول جائے گا، تھوڑا سا پیسہ مل جائے نبی بھول جائے گا، بیٹے کی شادی ہو نبی بھول جائے گا۔ آؤ ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور کے سینے میں کیسی محبت، حضور کے سینے میں کیسی تڑپ آپ کی۔ میرے آقا عرشوں پہ ہو، محبت سے شترہ کو بھی کراش کیا، جبریل رک گیا، آگے چلے گئے۔ میرے آقا کہاں پہنچے؟ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں بات کو۔ آپ باہر ابھی جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد صحن میں، باہر ننگے آسمان تلے آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، آپ اپنا چہرہ اوپر کریں گے، آپ کو تارے دکھائی دیں گے، پاؤں آپ کے زمین پر ہیں اور آپ کو تارے دکھائی دیں گے، آپ کو چاند دکھائی دے گا، دوپہر کا وقت ہے تو آپ کو سورج دکھائی دے گا، پاؤں آپ کے زمین پر ہیں، خدا را توجہ، پاؤں آپ کے زمین پر ہیں، آپ کو سورج دکھائی دے گا، چاند دکھائی دے گا، ستارے دکھائی دیں گے، آپ کی نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ میرے آقا وہاں پہنچے، توجہ، جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے۔ حضور کے سینے میں کیسی تڑپ، پہنچے رب کے حضور۔ اللہ فرماتے محبوب تحفہ دینے لگا ہوں آپ کو، محبوب تحفہ دینے لگا ہوں۔ میں کسی منسٹر کے دفتر میں جاؤں، مجھے نبی بھول جائے،
मेरी तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत का दावा है, मोहब्बत का नारा है। मुझे नबी भूल जाए, वहां पहुंचे, महबूब तोहफा देने लगे। जी अल्लाह दीजिए। फरमाया महबूब अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब तुझ पर सलाम। महबूब तुझ पर सलाम। नमाज में पढ़ते हो अस्सलामु अलैका, महबूब तुझ पर सलाम। आप मुझे सलाम दे, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम। मैं सलाम दूं, आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। तुझ पर भी सलाम थी, तुझ पर भी सलाम थी। अल्लाह जो सलाम कहे तो अल्लाह को कौन कह सकता है वालेकुम अस्सलाम? वो तो खुद सलाम है। तो जवाब है अस्सलामु अलैया। हाँ अल्लाह तेरा सलाम मुझ पे, अस्सलामु अलैया, तेरा सलाम मुझ पे आ गया। महबूब तुझ पर सलाम। मैं मिनिस्टर के दफ्तर में जाऊं तो मुझे नबी भूल जाए। आका वहां पहुंचे जहां किसी की निगाह नहीं पहुंची, वहां आका के कदम पहुंचे। महबूब तुझ पर सलाम। उम्मतियों महबूब तुझ पर सलाम। जब अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझ पर सलाम, मुझसे साफ हो जाए, मुझे उलमा माफ कीजिएगा, प्यारे आका खुश नहीं हुए। अल्लाह सिर्फ मुझ पर, सिर्फ मुझ पर। हुजूर का जवाब नमाज में पढ़ते हो, प्यारे आका फरमाते हैं नहीं अल्लाह अस्सलामु अलैना। माना नहीं करूंगा, इतना वक्त नहीं है, अगली मेरी बात रह जाएगी। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। मैंने अपने तखय्युल में सवाल किया, या रसूलल्लाह आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर को मिलाया होगा, उमर को मिलाया होगा, उस्मान बड़ा दुख होगा जो बखील बना रहा मेरे इस जुमले पर। अबू बकर और उमर को मिलाया होगा, उस्मान और अली को मिलाया होगा, मुआविया को मिलाया होगा, तला साथ सईद अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा को मिलाया होगा। आका फरमाते हैं नहीं, उनका जिक्र तो मैंने अलहदा कर दिया। वाला इबादिल्लाह सालिहीन अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। आका वारिस है उम्मत की। और वारिस कहता क्या है बेटे को? वारिस कहता है बेटा मेरे पास बैठा करना, मुझसे बातें किया करना, मुझसे अपने गम शेयर किया करना। देख लो मैं तेरा वारिस हूँ, न दिन देखता हूँ, न रात देखता हूँ, न सेहत देखता हूँ, न बीमारी देखता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ तेरे लिए। क्या चीज है जो तेरे लिए नहीं लाता? हाय हाय, क्या चीज है बेटा जो मैं तेरे लिए नहीं लाता? सब कुछ तो तेरे लिए करता हूँ, मेरे पास बैठा करना, मुझसे अपने गम शेयर किया करना। आका फरमाते हैं मैं वारिस हूँ। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। उम्मतियों अपने मौला से आपके लिए सब कुछ लेकर आया हूँ, कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, खास रसूल आ गया। अल्लाह क्या लेकर? अल्लाह फरमाते हैं बिल हक, बिल हक, हक लेकर आया, ऐसा हक लेकर आया। ये उठे तो हक, बैठे तो हक, इस खाए तो हक, पिए तो हक, चले तो हक, ओढ़े तो हक, रुके तो हक, किसी के दरवाजे पे जाए तो हक, किसी को अपने बिस्तर पे सुलाए तो हक, किसी के बिस्तर पे सोए तो हक। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक, बिल हक। इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा हक, इसकी जिंदगी का एक एक लहजा हक, इसकी जिंदगी की एक एक घड़ी हक, इसकी जिंदगी की एक एक सांस हक, दिन हक, रात हक, खलवत हक, जलवत हक, इसकी खुशी हक, इसकी गमी हक, इसके रिश्तेदार हक। इसके मामला हक, इसकी इखलाकियात हक, इसकी सियासत हक, इसकी सुलह हक, इसकी जंग हक। अल्लाह अपनी तरफ से फरमाया नहीं मिर रब्बिकुम, ये तो मा यंतिकु अनिल हवा, ये तो उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक मैं कहता नहीं। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। अच्छा, एक बच्चे की तरफ से एक सवाल उठा रहा हूं। बाबा आपने कहा मैं वारिस हूं तो सिर्फ मेरी बात सुना कर।
یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں جملہ کہ کوئی اشکال نہ پیدا ہو جائے، بات ادھوری رہ گئی تو ہو سکتا ہے بعض میں اس میں سے کوئی ایک لائن نکال لے کو بندہ سننے والا. میری بات سنا کر، دیکھنا میں تیرے لیے کیا کچھ لاتا ہوں، سب کچھ تو لاتا ہوں، میں وارث ہوں. میری بات اوروں کے پاس جا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ مجھ سے اپنے غم. اچھا بچہ سوال کر سکتا ہے، بابا صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنا کروں، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھا کروں؟ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، سنا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں. نہیں سمجھ سکے؟ جس کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، کس نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. بیٹا تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے. میں تجھے بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تو کس کی بات سن سکتا ہے، کسے چچا کہہ سکتا ہے، کس کا مشورہ لے سکتا ہے. بزرگوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں. توجہ، بڑا دکھ ہوگا اگر آپ نے میرا جملہ بے دہانی میں سن لیا تو. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں مان، لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بارے میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی بات مانو، ابو بکر کی بھی مانو. سارے نہ بولو، تھوڑے سے بولو. میری بھی بات مانو، ابو بکر کی بھی مانو، میری بھی مانو، عمر کی بھی مانو، میری بھی مانو، عثمان کی بھی مانو، میری بھی مانو، علی کی بھی مانو، میری بھی مانو، حسن کی بھی مانو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مانو، ان کی بھی مانو، عمر کی بھی مانو. ارے عمر تو وہ ہے جس کی 22 بار رب نے بات مانی ہے، ہم نے تو صرف 20 رکھتے مانی. سبحان اللہ. 22 بار رب نے بات مانی. بے شک. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میری بھی مانو، ابو بکر کی بھی مانو. تھک گئے ہو تو بس کر دیں، تھک گئے تو بتانا، بیٹھ کے بیان کرنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میری بھی مانو. توجہ. اور وہ جو سامنے تھے انہیں کس انداز میں سمجھایا؟ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش. جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت ابو بکر رقیق القلب تھے، ہمت نہیں ہوئی. اور یہ کوئی ایسا فرمان تو نہیں تھا کہ پیارے آقا نے فرما دیا ہے ایک صحابی کا نام لینا تھا، سامنے نام ابو بکر کا آ گیا، اب جو مرضی کھڑا ہو جائے. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں. اب کوئی مرضی ہے کھڑا ہو جائے. نام ایک لینا تھا، ابو بکر کا نام آ گیا. حضرت ابو بکر رقیق القلب تھے. اور ممکن ہے بعض نے یہی سمجھا ہو صحابہ اکرام میں سے، حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا. ادھر مبارک میں آواز پہنچی. آواز ابو بکر کی نہیں عمر کی ہے. پردہ ہٹا کے فرمایا لا. عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس قوم میں ابو بکر وہاں کوئی اور مسلم پر نہیں آ سکتا. ابو بکر ابو بکر جس
موقع پر ابو بکر وہاں پر موجود ہوں، وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ میری بھی مانو، ابو بکر کی بھی بات مانو، میری بھی مانو، عمر کی بھی مانو۔ اور پیارے آقا کو آفاقہ ہوتا ہے، فرمایا مجھے مسجد لے چلیں، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے آپ تھک گئے میں یہاں کھڑے ہو کے بیان کروں، وہاں جا کے سبحان اللہ کہتے پھر پیارے آقا نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا۔ یوں محراب ہے، اس طرف حجرہ مبارک ہے۔ پیارے آقا نے جیسے ہی اپنا قدم، حضرت ابوبکر اس لمحے مصلی پر کھڑے امامت فرما رہے ہیں، پیارے آقا نے جیسا اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھا، حضرت ابوبکر نے اپنے پیر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ہولے 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 پیر پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، ابوبکر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، حضور اس جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابوبکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ ابوبکر پیچھے کیوں آنا چاہ رہے تھے؟ ابوبکر فرماتے ہیں حضور آ گئے نا، حضور آ گئے، تھوڑے تھوڑے سمجھے ہو، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جب حضور آ جائیں تو میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لیکن سنیے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، وہ بخاری شریف میں وہ علماء سے پوچھئے گا، پیارے آقا قریب آئے اور ابوبکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابوبکر مکانک، ابوبکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، میری جگہ پہ نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ ابوبکر میں تجھے مصلی امامت سے ہٹانے نہیں آیا، جمانے آیا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے طریق ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی شانی اسرے نے کہا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سہر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک جملہ صرف اس آیہ کریمہ میں سے، حضرت وقت تمام ہوا، راضی رہیے گا آپ بھی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، خلاصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، میرا خاص نبی آ گیا، میرا خاص رسول آ گیا، اوے انسانوں میرا خاص رسول آ گیا، حق کے ساتھ آ گیا، میری طرف سے آ گیا۔ اللہ اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، کیا کرو؟ میری عادت ہے میں قرآن مجید کا ہی سہارا لیا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ اللہ بس اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی تمہید باندھی، ایمان لے آؤ، لے آؤ۔ آج جس سے پوچھو تو کون؟ مومن۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی اتنی مشکل کام؟ جس سے پوچھو تو کون؟ مومن۔ دیوبندی کہیں ہم مومن، بریلوی کہیں ہم مومن، سنی کہیں ہم مومن، وہابی کہیں ہم مومن، حنفی کہیں ہم مومن، منفی کہیں ہم مومن۔ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کرے ملک سے اختلاف ختم ہو جائیں اور فرقہ واریت کی لعنت سے نکل کر ہم قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ چلیں۔ یہ ملک بڑا عزیز ہے ہمیں،
ہمارے اکابر نے قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میں ان کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا جب پرچم لہرانا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی وڈیرے کے ہاتھ میں نہیں دیا، علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ. اور مجھے فخر ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی میرے دادا استاد ہیں. میرے والد فاضل دیوبند مفتی محمد سعید رحمہ اللہ نے ڈھابیل اور دیوبند میں حضرت عثمانی رحمہ اللہ کے پاس پر سے حدیث پڑھا. وطن ہمیں عزیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں اللہ اتنی لمبی تو نہیں فرمایا فآمین. تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے؟ ایمان لے آؤ. اللہ بس اتنی سی بات، ایمان لے آئے. صاحبان توجہ، میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں. یہ اتنی آسان بات نہیں. اتنی آسان بات ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ نہ فرماتے. ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، توجہ آپ کی ہوگی میری جانب تو میں عرض کروں. اے ایمان والو، یہ بات بالکل ایسی ہے جیسے میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جلسے میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ. میں جب یہ کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو قلبی طور پر بیٹھ جاؤ. ممکن ہے خیال ہو گھڑی کی جانب، ممکن ہے خیال ہو بستر کی جانب، ممکن ہے خیال ہو اپنے کسی ادھورے کام کی جانب. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمین. ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، کہیں جملہ فٹ آ گیا ناراض نہیں ہونا، میں نہیں جانتا کون حاجی ہے. سبحان اللہ. نہ مجھے کسی نے بتایا نہ مجھے کہیں. حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں ہے. اور پڑوسی کو تو ایسی ایسی بات پتہ ہوتی ہے. رشتہ کرنے والے اگر پڑوسی سے پوچھیں بھئی ہم یہاں رشتہ کرنے لگے ہیں کیا خیال ہے تیرا، وہ کہے گا بھئی ہم کچھ نہیں کہیں. تو انہوں لگ پتہ جائے اسی کچھ نہیں کہتے ہیں. ہمیں پھر ساڑھے سے گل آئے گی اسی کچھ نہیں. اس میں کیا بات ہے جو رہ گئی ہو. پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں. میرا جملہ ظاہر نہیں کرنا، میں نے بہت وقت لے لیا، میں بس ختم کرنے چلا ہوں. اور کہیں بیٹھک میں بیٹھ کر، دارے میں بیٹھ کر، کسی چوراہے میں بیٹھ کر، کسی سیاسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر وہ پڑوسی لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی. اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی. اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا. مسافر ہوں، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں. نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بالوں پر بسایا ہوں. محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام لایا ہوں. میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہہ دے آیا. کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا. توجہ، اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس کا بھرم رکھ لیا، اس کی لاج رکھ لی. ارے کہوٹا والو، پنڈی اسلام آباد والو، پڑوسی کون ہوتا ہے؟ لاج رکھنے والا، وہ لجپال اللہ، وہ لجپال اللہ، وہ عزتوں کا رکھوالا اللہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو نے اپنا نام رکھوایا
دور ہونا، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں نا، عزت میں نے رکھ لی ہے، بڑا میں نے رکھ لیا ہے، بے ایمان نہیں کہا، ایمان والا کہہ دیا ہے، اب آپس کی بات ہے، آمین ہوں، ایمان لے بھی آؤ۔ میری بات سمجھ لو نہیں سمجھ لو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمین، مومن تم نے کہلوایا، میں نے مومن کہہ دیا، میں نے تمہاری عزت رکھ لی، کتنا مہربان اللہ، میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا، میں نے تمہاری لاج رکھ لی، تمہیں بے ایمان نہیں کہا، لیکن سنو آمینو، اب لے بھی آؤ، اب ایمان لے بھی آؤ۔ آخری جملہ پھر کہہ رہا ہوں، آخری جملہ یہاں پہ بھی رکنا چاہتا تھا، پھر کہہ رہا ہوں آخری جملہ، چلو کیا یاد رکھو گے، اور حتمی طور پر اللہ آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایمان لے کے آئیں۔ قرآن سے ہی سہارا لے رہا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، اور اللہ کرے ہماری تقریریں قرآن سے ہی مزین ہو جایا کریں۔ آمین۔ اللہ آپ ہی بتلا دیجئے نا کیسا ایمان لے کے آؤں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے بلال ایمان لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار، اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار، حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر فاصحب الذنوب ورحمت کر جائیں دی من عملی اللہم اجرنا من النار وقینی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ جتنے حضرات دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اللہ ہر قدم پر انہیں نیکیوں سے مالا مال فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے، عالم اسلام کو عالمی دہشت گرد امریکہ سے نجات عطا فرما، یا اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاک فوج کی، سیکورٹی اداروں کی، اور ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مدارس کی، طلبہ کی، علماء کی۔ یا الہ العالمین حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔